أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
اس میں تو شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوندہ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو فعل عبث سے پاک و منزہ ہے، پس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِين وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان، جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ اس خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو میں جواب دیتا ہوں۔ اس خالق کائنات کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے پکارے، جبکہ وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے دعائیں مانگے، اپنی جو مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مغفرت طلب کرے۔ اور یہ مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کے بخشوانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے اہم ترین چیز یہی ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرے، اپنے گزشتہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا کرے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع دعا و مناجات ہے کہ کس طرح خدا کے بندے کو، ایک مسلمان کو، ایک روزہ دار کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کس طرح دعا مانگنی چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ذکر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ خود ائمہ خدا علیہ السلام نے جو خود بہترین طریقہ بتایا دعا کا، خاص کر سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، دعاؤں کے اعتبار سے بہت ہی بہترین دعاؤں کا ایک جو مجموعہ ہے آپ نے دنیا والوں کو چھوڑا، کہ جس کے اندر ایسے انداز سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح انسان دعا مانگے کہ وہ دعا رد ہی نہیں ہو جائے، وہ خدا اس کی دعا کو مستجاب فرمائے۔ لہٰذا آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، اتحاد علماء امت کے رہنماؤں میں آپ کا شمار ہے، میری مراد حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہترین گفتگو فرماتے ہیں، محترم جناب مفتی عابد رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اکثر مختلف چینلز کے اندر، خاص کر ہمارے سچ ٹی وی میں بھی آپ کو اکثر مختلف انداز میں مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سماعت فرمایا ہے، حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ خدا قبول کرے آپ کی دعاؤں جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں، ممتاز شناخواں ہیں، جناب محترم عبد الرحمن چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان ہیں، جن کی خوبصورت آواز سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، محترم جناب قاری نادر الحسینی اظہری صاحب، جو بہالپور سے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے خوبصورت آواز میں اس سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے قبل آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، جب دعا کا اور مناجات کا موضوع ہے
اور ہم سب سے پہلے آغاز ہی قرآن مجید سے کریں گے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع فرمایا، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ وہ دعائیں کون سی ہیں، کس طرح انبیاء علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انتہائی اہم موضوع جو اسلامی عبادات میں روح کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا رمضان المبارک کے ساتھ بھی ایک خصوصی گہرا تعلق ہے، بے شک، تو دعا اور مناجات کے عنوان کا انتخاب کیا۔ رمضان المبارک کے ساتھ اس کا گہرا تعلق اس لیے ہے کہ وہ شرائط اور وہ ماحول جو کہ دعا کے لیے انتہائی اہم اور سازگار ہے، وہ عام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ میسر آ جاتا ہے۔ جہاں تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اولو العزم رسول اور پیغمبر ہیں، تقریباً ان کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ انسانیت کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے وہ منفرد تنہا سعادت مند ہیں جن کو اللہ نے جن کے مجسمے کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور بہت سارے وہ الفاظ اور جملے جو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے انہوں نے ادا کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا۔ پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب سے بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن چند لوگ، ما آمن معه الا قلیل، کہ چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایمان لائے۔ تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ یہ جو منکر ہیں ان کا کوئی فرد زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ان خدشات کا اظہار کیا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اگر یہ باقی رہیں گے تو ان کے ہاں آئندہ نسلیں بھی جو ہیں وہ منکر ہی پیدا ہوں گی، فاسق و فاجر اور کافر پیدا ہوں گی۔ اور ساتھ انہوں نے اپنے لیے اور جو ساتھی تھے ان کے لیے دعا بھی مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، والدین کے لیے اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے لیے بھی دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے اولو العزم پیغمبر ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے انمول اور قیمتی دعا وہ ہے جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے مانگی، اور دیگر دعائیں بھی ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
اور دیگر دعائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے، وہ دعا اور مناجات کا ہے۔ ہر مسلمان یقیناً دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح دعا مانگنی چاہیے، کس طرح رابطہ کرنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ممتاز ثناء ہیں جناب محترم محمد اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں مزید آگے آپ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا قرآنی نگاہ سے، میں محترم جناب عابد رضا رضوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ کچھ انبیاء کا تذکرہ آپ فرمائیں قرآن سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل یہ بات کہی جا چکی کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ بنیادی موضوع ہے گفتگو کے حوالے سے، بالخصوص رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں، اور دعا کے حوالے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک وسیع ذخیرہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ مجھ سے قبل محترم جناب فریدی صاحب نے اس پر روشنی بھی ڈالی۔ میں اسی سلسلہ کلام کو آگے چڑھاتے ہوئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جناب سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے لیے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ سب کی منفرد دعاؤں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان سب کا خلاصہ حضور کی دعائے مبارک، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کے کلمات جو قرآنی آیات کی صورت میں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پایا کہ اس کی ظاہری طبیعت پر بڑی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا تم نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی یا رسول اللہ دعا کی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ مجھ میں آخرت کے عذاب کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر جتنی آزمائشیں میرے اعمال کی وجہ سے آ سکتی ہیں وہ دنیا ہی میں آ جائیں، آخرت میں مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ رب تو غفور الرحیم بھی ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں معاف کر دے یا آخرت میں معاف کر دے۔ تو یوں نہ کہو کہ آخرت میں معاف کر دیا جائے، دنیا میں سزا دے دیا جاؤں، بلکہ یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ رب کو اپنے بندوں کی عاجزی بڑی پسند ہے، جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، کس پر کیا گزر رہی ہے۔ کائنات میں کوئی اس سے واقف نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کا رسول اس سے واقف، اور وہ اس کے دل کے حال کو جب جانتے ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ اٹھائے کیوں؟ یہ اس لیے کہ رب اپنے بندوں کے اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کریں۔ اچھا، دعا ہمارے ہاں دعا تو کی جاتی ہے، لیکن دعا میں عاجزی کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں اکثر، تو مختلف لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سوال کرتا ہے، سامنے والا اسے دے یا نہ دے وہ اپنی راہ پکڑ لیتا ہے۔ دوسرا ایک وہ ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے، اسے منع کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اتنی عاجزی کرتا ہے، اتنی دیر تک اپنے اس تقاضے کو دہراتا ہے کہ جس نے نہیں بھی دینا ہوتا وہ بھی کہتا ہے یار دے دو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ایک سنجیدہ بھکاری بھی جو ہے نا وہ اپنی مراد کو نہیں پاتا، تو بندے کی رب کی بارگاہ میں عاجزی تو اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام، ائمہ اکرام، صحابہ اکرام، ان سب کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں دعا کے اندر عاجزی بہت زیادہ تھی۔ قبلہ، میں آپ کی خدمت میں بھی سوال یہی رکھنا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو جملے، دعائیں، کلمات جیسے قبلہ نے بیان فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جب بھی آپ مشکلات میں پڑھتے تھے، کہیں بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو سید الانبیاء کی دعا کیا ہوتی تھی؟ خود انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو یقیناً سید الانبیاء کی دعائیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہر نبی کی دعا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی منزل پر ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ ہے۔
تو رسول اکرم جب مشکل میں آتے، کبھی پریشانی ہوتی، کبھی تکلیف ہوتی، تو وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو میں تو کہوں گا کہ خود پیکر دعا اگر انہیں کہا جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر لحظہ جب وہ امت کو خود تعلیم دے رہے ہیں تو پھر وہ سلیقہ اور طریقہ دعا جتنا بھی ہمارے پاس آج مسنون طریقہ موجود ہے وہ سارا کا سارا کس کی طرف سے آیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے آیا، یعنی مختلف مواقع پر۔ اور اسلام وہ مذہب ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دعا کو کوئی منحصر نہیں کر سکتے یا مناجات کو ہم مقید نہیں کر سکتے ہیں اسلام اور غیر اسلام کے ساتھ۔ یعنی ہر قوم، ہر زمانہ، ہر گروہ، ہر انسان، چاہے وہ بڑا ہو، بچہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی وہ کسی بھنور میں پھنستا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ رجوع کرتا ہے رب کی طرف، وہ کسی گاڈ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کسی اپنے انداز سے، لیکن ہر ایک دعا کرتا ہے۔ تو دعا کا پہلو رسول اکرم سے اپنی جگہ یقیناً اس سے بہتر تو کوئی سلیقہ اور طریقہ دینے والا ہی نہیں ہے۔ اب مختلف وہ بدر کے موقع پہ ہو کہ جنگ احد کے موقع پہ ہو کہ آپ خندق میں لے لیجئے، آپ تمام مواقع پر آپ کی دعائیں۔ اچھا، پھر اٹھتے ہوئے اور پھر ہر کام کے لیے ایک بہت آسان سی دعا بتا دی گئی ہے، اور وہ تو ویسے ہی تعلیم کی گئی ہے کہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ یہ خود ایک دعا ہے، یہ خود تمہارے کام میں خیر و برکت ملے گی۔ یعنی تمہارا کام فہو ابتر، اگر کیا ہے؟ لم یبتدؤ، اگر تم نے ابتدا نہیں کی بسم اللہ سے تو تمہارا کام ناقص رہ جاتا ہے۔ تو جب کام کو ہم چاہتے ہیں کہ کامل ہو جائے تو اس کی پہلی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنی آسان سی دعا ہے کہ میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، یہ تو ہر بچے کو یاد ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ بسم اللہ پڑھیے، آپ کو یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے کہ جب میں نے اس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی تو خداوند عالم کیا ہے؟ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس یقین کے ساتھ یہ دعا کو مانگتے ہوئے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یقین بھی ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے خدا پر۔ تو بہرحال رسول اکرم بھی جب دعا مانگا کرتے تھے، جیسے فتح مکہ کے وقت ہی، جس کو عام طور پہ بڑی مشہور دعا میں کہا جاتا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ومن لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ رسول اکرم کی وہ دعا ہے کہ جو قرآن میں بھی آئی ہے اور فتح مکہ کے وقت خاص طور پر، کہ مجھے ہر کام میں وہی چیز ہے، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے ہر برائی سے سچائی کے ساتھ نکال لے اور مجھے ہر اچھائی کے اندر، اب یہ میں آپ عام عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر اچھائی کے اندر مجھے کیا ہے؟ صدق کے ساتھ داخل کر، تاکہ وہاں دوام ہو سکے اور وہاں سے پھر کیا ہے؟ براءت ہو سکے۔ کس سے؟ ہر گناہوں سے۔ یہ رمضان المبارک صوم ہے، کیا ہے؟ روکو۔ یہ رمضان ہے، کیا ہے؟ جلا دو اپنے گناہوں کو۔ آج ہم لوگوں کو جلا رہے ہیں، معاشرے کو جلا رہے ہیں، ہم اپنے گناہ کو نہیں جلاتے، ہم اپنی غلطیوں کو نہیں جلاتے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف دعا کی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم ایک حضرت ابراہیمی کی ایک دعا کو میں لے لیتا ہوں کہ ایک حضرت ابراہیم کی دعا کو آپ نے بیان فرمایا فریدی صاحب نے، کہ ایک ہم منتقل ہوتے ہیں، ہم ارتقاء چاہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کا ارتقاء کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا ارتقاء یہ کہ بیت المقدس سے نکلے اور مکے میں آ گئے، اور مکے میں آنے کے بعد ایک دعا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ کیا دعا ہے؟
یہ خود دعا یہ بتا رہی ہے کہ ربنا، ان کی ایک طرف امید ہے، جتنی بھی دعاؤں میں لے لیں ہم تو ایک طرف کیا ہے، امید نظر آتی ہے، ایک طرف خوف۔ یہ دعا کو بڑا بیلنس ہونا چاہیے، خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور امید خدا بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کی وہ دعا کمال کو پہنچی۔ اسی کو مناجات کا لہجہ کہتے، صرف کیونکہ بہرحال اب دعا کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کبھی اسے عبادت کہہ کے پکارا گیا، کبھی اسے مغز عبادت کہہ کے پکارا گیا، کبھی اسے حاصل عبادت کہہ کے پکارا گیا، کبھی اسے معراج عبادت کہہ کر کے اس کو تعارف کرایا گیا۔ یعنی اب ہم دعا کے کس کس پہلو کو لیں، یعنی ہر چیز کے اندر کیا چیز ہے، ایک دعا، ہر عمل کے ساتھ دعا اگر ہم رکھیں گے تو کیا ہے، کمال ملتا جائے گا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ وہاں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ خوف، ربنا انی اسکنت، پروردگار میں تیرے حکم پر، تیری دین کے لیے، تیری وغیرہ وغیرہ، میں کیا ہے اپنی ذریت کو لے کر کے آ گیا۔ ایک خوف کیا ہے، وادی غیر ذی زار، جہاں نہ آب ہے، نہ پانی ہے، نہ گیا ہے، ایک ناموس میری زوجہ حضرت حاجرہ ہے مثلا، ایک میرا نومولود حضرت اسماعیل ہیں، اور میں یہاں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن امید بہت پر قوی ہے۔ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم، پہلے سے پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ ہیں بنانے گئے تو کوئی چیز بیت، پہلے سے بیت تھا، اس بیت پر بیت تعمیر ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم کہہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا محترم گھر ہے، اب اس کی عمارت دوبارہ ہم تعمیر کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن وہاں پر کہ ہمیشہ تیرے گھر کے سائے میں امان ہے، یعنی یہ امید ہے۔ تو دعا کو ہمیشہ بڑا بیلنس رکھنا چاہیے۔ خود رسول خدا سے بھی لے لیں، پھر اگر ہم اور آگے چلے جائیں تو 300 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کو ہم لیں اور اس کے بعد ان کی آل پاک کو شامل کریں تو 260 سال اور تقریباً 50 سال یقینی طور پر، تو یہ 300 سال کی دعاؤں کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ عالم اسلام میں موجود ہے کہ آپ زندگی بھر، یہ میں اپنی دانش کے مطابق کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم صرف دعا پڑھتے رہیں تو شاید ہمیں کسی اور کام کا موقع نہ ملے۔ ہر عمل کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، وضو کے لیے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو دعا سے خالی ہو؟ انشاءاللہ مزید بات کریں گے کہ کہاں کون سی کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ مشہور معروف منقبت خان نعت خان تشریف فرمائیں، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا، آقا دیدار عطا کرنا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے دعا و مناجات کے موضوع پر۔ علماء کرام نے اب تک انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور جناب محترم فریدی صاحب نے آغاز کیا تھا انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا، اور میں چاہوں گا کہ مزید اگر انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اگر آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، تو بسم اللہ۔ ہاں، بلا شبہ یعنی دیگر چند انبیاء کا میں نے ذکر کیا، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے کمال حکومت اور اقتدار عطا فرمایا تھا، اور پرندوں کی بولیاں اور تمام جانوروں کی بولیاں، جنات کی بولیاں، انسانوں کی بولیاں، سب وہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور سب سے کام بھی لیتے تھے اور سب پر کنٹرول بھی رکھتے تھے۔ تو ان کی دعا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، رب العالمین کا فرمان ہے،
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، رب العالمین مجھے ایسی حکومت آپ عطا فرما دیں، ایسا اقتدار مجھے دے دیں کہ میرے بعد کسی کو ایسا نہ ملے، اور اے اللہ بے شک آپ ہی دینے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو قوم بچڑے کی پوجا میں مشغول ہو گئی تھی، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا درست انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں اپنی اور اپنے بھائی کی ضمانت دیتا ہوں، باقی میں کسی کی ضمانت نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو بڑی ابتلاؤں سے گزرے، کنویں میں ان کو جو ہے وہ پھینک ڈالا گیا، اور پھر اللہ نے ایک گروہ کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا، انہوں نے باہر نکالا، اور پھر بکتے بکاتے مصر میں پہنچے، پھر زندہ میں پہنچے، پھر مصر کے تخت پہ بیٹھے، اور اب اختتام پر وہ یہ دعا مانگتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے اللہ مجھے آپ نے بادشاہت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے آپ دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہیں، میرے مددگار اور ساتھی ہیں۔ اب جب مجھے یعنی اختتام میں زندگی کی طرف جاؤں تو اسلام کی حالت میں، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، جب بیٹے کی جدائی کافی طویل ہو گئی اور آپ کے سراپے پر، آپ کے جسم پر، دل اور روح پر اس کا بڑا گہرا اثر تھا، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا منقول ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی فریاد رب العالمین سے کرتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ذکر ہوا تو ان کی دیگر دعائیں بھی منقول ہیں قرآن مجید میں ہی، کہ وہ جب وادی غیر ذی زرع کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ مسعودی صاحب نے اس کے متعلق آپ کو بتایا، تو اس وقت دنیا میں جو کفر کی صورتحال تھی اور بت پرستی کی صورتحال تھی، تو اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو اس طرح کے باطل پرستوں کے پیشوا ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اب جو میرا پیروکار ہے، جو میری بات ماننے والا ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، بے شک وہ میرا ساتھی ہے، اور جو میرا پیروکار نہیں ہے اور جو میرا نافرمان ہے، آپ غفور بھی ہیں اور رحیم ہیں، اس کے ساتھ جو معاملہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام محشر کے دن رب العالمین کی جناب میں کریں گے، وہ بھی موجود ہے سورہ مائدہ میں، کہ رب العالمین کی طرف سے ایک سوال کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جس طرح آج دنیا میں مسیحی بعض فرقے ایسے ہیں جو کہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کو معبود مانتے ہیں، الوہیت کے درجے پہ ان کو فائز کیا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہیت کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے،
اور یعنی وہ تین معبود کہتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ سوال کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا اپنے پیروکاروں سے، یعنی وہ اصلی پیروکار تو نہیں ہیں لیکن پیروکاری کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، نسبت وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو رب کی ذات گرامی کو چھوڑ کر معبود بنا لے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، اے رب العالمین میں نے تو وہی ان کو یہ کہا جو کہنے کا آپ نے مجھے فرمایا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ آپ اس رب کی عبادت کریں جو میرا معبود ہے اور جو آپ کا معبود ہے۔ تو وہ وہاں ایک دعا ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ اس جرم میں ان کو سزا دینا چاہیں تو یہ آپ کے غلام ہیں۔ انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا غلام ہے اور ہاتھ بندھا ہوا غلام ہے، یعنی وہ پر نہیں مار سکتا اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے۔ تو اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں، یہ آپ کے غلام ہیں اور مجرم بھی ہیں، سیدھی بات ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں، کوئی آپ سے سوال بھی کرنے والا نہیں ہے۔ اور کیونکہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس کو آپ نے سزا دی اور اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ خود رب العالمین سب سے پوچھ سکتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں، موجود ہیں، جو قاری صاحب نے آغاز میں تلاوت کی تھی، ان فی خلق السماوات۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ ایسے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ دعا پڑھتے، کیونکہ اس میں پہلے تو رب العالمین کی عظمتوں کا ذکر ہے، پھر وہ جو نظام اور اس نظام کی ترتیب کے ساتھ پابندی وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہے، رات کا آنا پھر اس کے بعد دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا نکلنا پھر اس کے بعد چاند کا آنا، تو یہ ساری چیزیں ان کا ذکر کرنے کے بعد وہ جو دعائیں قاری صاحب نے پڑھی تھیں، انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اسی طرح اس کے بعد دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اسی طرح مختلف جنگوں کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو مسعودی صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ سے تو یہ پڑھتے ہوئے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ کی زندگی میں جو ابتدائی غزوہ ہے، غزوہ بدر جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ غزوہ بدر جو دو قوموں کے مابین ہے، یعنی دو مذاہب کے لوگوں کے مابین، کفار اور مسلمان، تو اس میں جو کیفیت ہے ظاہری وہ یہ ہے کہ جو مدینہ کے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آلات حرب و ضرب سے ناآشنا تھے، وہ محنتی تھے، کاشتکار تھے، جبکہ جو مکہ کے لوگ تھے کیونکہ اس کو کے قرب و جوار میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، وہ بڑے ماہر تھے، یعنی سفارت کاری میں بھی اور جنگ میں بھی۔ تو اب یہ جب آمنے سامنے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، یعنی شدید گرمی کا موسم تھا، اور دھوپ جو ہے اگر اب بھی آپ چلے جائیں
یہ جو عرب ملک ہیں تو سورج کے نیچے آپ 3-4 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو آپ کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعاؤں میں مصروف ہوئے. پہلے جس طرح حضرت نے ذکر کیا کہ دعا میں عاجزی ہونی چاہیے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عاجزی کا مظاہرہ کیا. کہا انت رب المستضعفین, اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے. یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کمزور ظاہر کیا, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کی تاریخ میں کوئی بہادر, دلیر, جان نثار, جان باز تھا ہی نہیں. کسی نے کہا مائیں ایسے بہادر بچے جنتی ہیں خال خال, لیکن اپنی عاجزی کا اظہار کیا. پھر ساتھ یہ کہا کہ اے اللہ فَنَصْرُكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي, آپ نے جس مدد کا اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے آج وہ مدد مجھے چاہیے. اور حدیث پاک میں آیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے, جو ریت تھی تپتی ہوئی وہ بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے. اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عریش میں آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود تھے, آپ کے حکم نامے پر عمل کرنے کے لیے. تو انہوں نے آپ کی چادر مبارک جو تھی اس سے پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حبیب, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ نے اس قدر دعائیں مانگ دی ہیں کہ اب آپ بس کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا محمد اشفاق مدنی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا ہر ضلع نے یہ اپنی دلہن سے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا ہر ضلع نے یہ اپنی دلہن سے. اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا صغیر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا, وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا صغیر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا, وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جزاکم اللہ. بہت خوب. ناظرین کرام,
یہاں مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ دعا و مناجات، بہت اہم موضوع ہے۔ یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے لیے، چونکہ قسمت بدلنے کی راتیں بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں، تقدیر بدلنے کی راتیں ہیں، انسان اپنی قسمت بدلنے کے لیے دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس موضوع پر گفتگو ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور سر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ممتاز ثنا خاں، جناب محترم فرید احمد خورشیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا جناب محترم عبد الرحمن چشتی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زہوالم محمد را خبر کن، زہوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زیروے لطف سوئے من نظر کن، زیروے لطف سوئے من نظر کن، بے بری جان مشتاق کم در آ جان، بے بری جان مشتاق کم در آ جان، فدائے روضۂ خیر البشر کن، فدائے روضۂ خیر البشر کن، مشرف گرچہ شد جامیز لطفش، مشرف گرچہ شد جامیز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ قرآن مجید میں کس طرح انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے بھی دعاؤں کا اور مناجات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، خود دعائیں مانگی ہے بلکہ دعاؤں کا طریقہ بھی بتایا ہے، تو اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ہوتی رہی دعا اور مناجات کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں بھی بیان کی جاتی رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام دعاؤں کے بعد ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ دعا میں عاجزی تو بندے کے انداز میں ہوگی، لیکن اس کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ متوجہ ہو۔
تو قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ فاتحہ یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، اور اس میں دعا کا اسلوب اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف و توصیف کرے، اس کی صفات کو بیان کرے، اس کی کبریائی اور اپنے عجز کا اعتراف کرے، اسی کو معین و مددگار کہے، اسی کو معبود کہے، پھر اس کی بارگاہ میں جو اس کی دعا ہے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہے، جس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رائے ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے دعا کا حکم دیا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم پر چلنے کے بعد رب العالمین نے پھر صراط مستقیم کی نشاندہی اسی دعا کے اندر اس انداز سے فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب صراط مستقیم یہ ہے کہ رضائے رب العالمین والے ہر کام میں تمہیں پیروی ان لوگوں کی کرنی ہے جو صراط مستقیم جن کے نشان قدم کو کہا گیا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان میں ائمہ ہدیٰ بھی ہیں، ان میں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہیں، ان میں صدیقین و شہداء و صحابہ اکرام بھی ہیں۔ تو اب ان انعام یافتہ لوگوں کے زندگی مبارک کا مطالعہ جب آپ کرتے ہیں دعاؤں کے اعتبار سے، تو ان کی پوری زندگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح گزری کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو انہوں نے بعین ہی لیا۔ ہم نے اعمال کو لیا لیکن کچھ حصہ لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں نماز اللہ کی طرف سے ہر بندہ مومن پر فرض ہے، عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر۔ نماز کا ظاہر تو ہے ہمارے پاس، اس کے ارکان، اس کی رکعتیں، اس کا وقت، لیکن اس کے باطن میں خشوع و خضوعی جو ہم سے رہ گئی۔ اور جو مقربین بارگاہ الہی ہیں انہوں نے صرف اس کی ظاہر کو نہیں لیا بلکہ اس کی باطن کو بھی لیا، اس لیے اس کے فیوز برکات سے وہ مشرف ہوئے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعا ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے۔ ہم دعا کے موضوع پر آج بات کر رہے ہیں، تو جس طرح علامہ صاحب نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹا بڑا ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنی رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ نہیں پتہ کہ مانگنا کیا چاہیے۔ جو مانگنا ہے وہ مانگ نہیں رہے، جو نہیں مانگنا وہ مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اکثر دعاؤں میں ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں، مادی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بلکہ بسا اوقات تو ہمارے ہاں غیر شرعی چیزیں بھی طلب کی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے آگاہی ہونی چاہیے کہ دعا میں مانگنا کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب دعا مانگنے کی باری آئے، اس بات کا شعور بھی ہو کہ رب کی بارگاہ میں کیا مانگنا ہے، تو پھر مانگتے وقت اس طریقے کو اختیار کیا جائے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام، ائمہ ہدیٰ اور صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، اور ان کے طریقے میں اس روح کو پیش نظر رکھا جائے کہ اس میں عاجزی، خوف و رجا ہو۔ عاجزی کا انداز ہو، سید الساجدین کا آپ نے ذکر کیا، امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا دیں، ان کے ہاتھوں کا اٹھ جانا ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ تو پھر بھی وہ اتنی عاجزی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے ہاں قبولیت دعا میں لوگ بسا اوقات وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم۔ انسان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا بلا ہے کیا برا ہے۔ کبھی وہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اسے وہ نہیں دیا جاتا جو مانگ رہا ہے، بلکہ اس کے حق میں وہ کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح بعض دعائیں دنیا میں شرف قبولیت کو نہ پہنچیں تو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بعض دعائیں وہ ہیں کہ دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں جب رب کی طرف سے اس میں خیر و حکمت جس وقت مقدر کر دی گئی۔ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا قبول ہو جائے، اور دعا قبول نہ ہو تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندہ مومن کے پاس بارگاہ رب کے علاوہ کوئی مقام ہے ہی نہیں جہاں سے وہ مانگے، اور رب کی بارگاہ میں ہم جیسے لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جو ساری دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دنیا کے سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تعلقات، طاقت، دولت سب استعمال کر کے جب ہر طرف سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اب جائے پناہ ویسے ہی کوئی اور نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو بلکہ مسلسل دعا کرے، مسلسل عاجزی کرے، اور اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے
اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے. اگر بندے کے حق میں وہ دعا بہتر ہو تو دعا کو اختیار کرنا چاہیے. جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہمارے پاس الفاظ کی ادائیگی, پھر خشوع اور خضوع اور عاجزی, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں, کیوں مانگ رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, جس سے مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے. تو یہ ساری منزلیں پہلے طے کرنی, اس کے بعد پھر خود دعا انسان کو دعا کی طرف آنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو, اور خاص کر انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے, جس انداز میں خدا کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتے تھے اور دعا مانگتے تھے, تو اس حساب سے ہم چاہیں گے کہ وہ سلسلہ سامنے ہو. اس سے پہلے گفتگو سے پہلے یہاں پر چونکہ وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا, جس میں شیف اسد لطیف صاحب مزیدار ڈشز کی ریسیپیز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ. ناظرین کرام, ایک بار پھر آپ کو مرحبا. رمضان سحری نشریات میں خیر مقدم. آپ نے شیف اسد لطیف صاحب کی بہترین مزیدار ڈشز کی ریسیپیز آپ نے پسند فرمائی ہوگی انشاءاللہ. اب سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال میں نے بریک سے پہلے رکھا تھا کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا خود, اور جو طریقہ ہمیں بتایا کہ کس طرح خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا ہے. دیکھیے, بات بہت آسان سی ہے, اور ابھی شاید گفتگو میں کہیں پہ آئی بھی تھی یہ بات, کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں. ایک بات طے ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ماہ رمضان کے حوالے سے, اچھا اب گداگاری بہت بڑھ جائے گی, مانگنے کی بات جب آئی ہے تو مانگنے والوں کو یہ نہیں پتہ کہ مانگنا کس سے اور کس سے نہیں مانگنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جو استقبال رمضان کے حوالے سے جو خطبہ تھا اس کے اندر منع فرمایا, واضح طور پہ منع فرمایا کہ اس ماہ میں غیر خدا سے سوال ہی نہ کیا جائے. ائمہ اطہار سے بھی یہ روایات ملتی ہے, خاص طور پہ کبھی یوم عرفہ ہو جائے یا جمعہ کا دن آ جائے یا خاص ایام آ جائیں جیسے رمضان المبارک آ جائے, تو اس دن تو بہت سختی سے منع کرتے تھے کہ غیر خدا سے تو بالکل ہی رابطہ نہ کیا جائے. یعنی مانگا جائے آج جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, آج جب کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ آج وہ عرش سے کیا ہے 7ویں آسمان سے نیچے آ جاتا ہے, پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, آسمان زمین پہ آ جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنی قریب ان کی آواز پکارتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, اور ہم ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو دے کر کے یا تو احسان کرتے ہیں یا پھر کچھ طلب کرتے ہیں. جو ہم سے کچھ طلب نہیں کرتا, دینے پہ طلب نہیں کرتا, وہ اور بات ہے کہ اس نے کچھ ذمہ داریاں ہماری عائد کی ہیں, کچھ معین کی ہیں جو ہمارے ہی فائدے میں, اس کو کچھ بھی نہیں جانا ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اگر کچھ دے سکتے ہیں تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ, رب باری تعالیٰ کو صرف اور صرف ایک چیز ہم دے سکتے ہیں, خلوص دے سکتے ہیں, اخلاص دے سکتے ہیں, تقویٰ دے سکتے ہیں, پرہیزگاری دے سکتے ہیں, لقاء اللہ دے سکتے ہیں, اس سے الفت دے سکتے ہیں. اور ظاہر میں کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تمہاری 2 آنکھیں جو ہے نا, اسے ذرا نم کر لو, اسے ذرا, اس میں کچھ موتی آتے ہیں, کائنات کی موتی تمہیں وہ دے دے گا, تم اپنے قلب کی موتی اس آنکھوں کے ذریعے سے نکال دو گا. جب یہ رخسار کی تختی پر تم آنسوؤں کی سیاہی سے جو دعا لکھتے ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. تو پہلا طریقہ ہی سمجھ لیجیے آپ, توبۃ النصوح اپنی جگہ, کیونکہ اب ہم جب دعاؤں کی طرف آتے ہیں تو ایک طرف میں نے بتایا کہ خضوع و خشوع اس حد تک ہونا چاہیے, گریہ و زاری, آہو فغا. وہ کہا نا کہ سوالی مانگنے والا مانگتا ہے, کبھی کبھی لوگ دینے والے نہیں دیتے ہیں تو وہ اصرار کرتا ہے. میں کہوں گا کہ ہاں, خدا سے مانگنے کا طریقہ کم از کم کراچی کے ہے, یہ فقیروں سے ہی سیکھ لو. یہ جو ہے 10 سے سوال بلند کرتے تمہاری گاڑی آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں, اس طرح سے شدت اختیار کرتے ہیں کہ آپ دینے پہ
مجبور ہو جاتے، لیکن وہ شدت کو دیکھ کر کے اپنے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے. دیکھو میں نے اپنا جانشین انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو ٹائٹل اس کو دیا تھا، یہ ٹائٹل میں نے اس لیے دیا تھا. دیکھو میں اس کو دے نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہیں اور نہیں جا رہا ہے، یہ بار بار میری ہی طرف رجوع کر رہا ہے، میری ہی طرف بڑھ رہا ہے، میری ہی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے. دیکھو میں اس کو نہیں دے رہا ہوں، پھر یہ نہیں رک رہا، اور آگے بڑھ رہا ہے، مجھ سے اور شدت سے مانگ رہا ہے. تو یہ فخر و مباحات، خدا ہمارے کثرت مانگنے سے تنگ نہیں، بلکہ کیا ہے، دوسری مخلوقات پر افتخار کرتا ہے کہ یہ میرا جانشین ہے، اس کو حق ہے کہ میری خلافت اس کو دی جا سکے. تو بہرحال میں تو صرف اتنا بتا رہا تھا کہ جی ہاں، اب ائمہ اطہار، تو ائمہ سے اب پھر کیا کہا جائے کہ پوری صحیفے موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی صحیفہ موجود ہے، اور خاص طور پر صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، یا صحیفہ کاملہ بھی اسے کہا جاتا ہے. پوری ایک کتاب ہے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی فرزند رسول خدا اور فرزند امام حسین مظلوم کربلا، انہوں نے پوری زندگی اپنی، پھر وہ جو کربلا کے بعد سے 30 سال کی زندگی ہے، وہ انہوں نے اس طریقے سے کہ ساری گفتگو دعاؤں کے ذریعے کرتے تھے. پورا پیغام اسلام، پیغام دین الہی انہوں نے دعاؤں کے پیکر میں انسانیت کو عطا کیا ہے. اس میں حقوق کی بات لے لیں، خدا اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، زن کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں. یعنی کون سی دعا ہے ایسی جو اس کے اندر موجود نہ ہو اس دعائے. تو طریقہ تو انہوں نے سکھایا، لیکن پہلی چیز حمد باری تعالیٰ، اس کو راضی کرنا ہوتا ہے. پھر درود محمد و آل محمد علیہ السلام، یعنی جنہیں وہ پسند کرتا ہے پہلے اسے خوش کرو، اور اس کی خوشی میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے پسندیدہ بندوں کے ذکر کرو، اذکار کرو جن سے وہ خوش ہوتا ہے نا. آپ بھی اگر کسی کے بچے کو پیار کریں نا تو باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے، بچہ اپنی جگہ خوش ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا، بچوں کو آپ پیار کرتے ہیں، والدین آپ میں رحم دل ہو جاتے. کیوں؟ میرے بچے سے اس نے پیار کیا. تو جو خدا کے کیا ہے نمائندگان ہیں، جو ان کے ولی ہیں، جو ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کی اور کیا ہے رحمت جوش میں آتی ہے. پھر وہ فضیلت اور کرم بڑھتا ہے. مانگو کیا مانگو، عدل نہیں مانگنا. تو عاملنا بفضلک یا کریم، عدل کو طلب نہیں کرنا، فضل کو طلب کرو. عدل کا سہارا ہم نہیں لے سکتے، ہم فضل مانگ سکتے ہیں، عدل اس سے نہیں مانگ سکتے. تو یہ سب طرائق ہیں. پھر کیا ہے، اگر خود ہم دعاؤں کو دیکھ لیں، اب جیسے یہ ماہ رمضان المبارک تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. قرآن مجید کیا ہے، وہ انسانیت کو بندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے. اور بندگی کے سلیقے میں کیا ہے، ہر وہ چیز کہ آپ کے کام میں اگر اس میں دعا ہے تو برکت ہے، ورنہ نا امیدی ہے. تو بہرحال وہ دعا کے لیے آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک چیز اگر ہم دعائے، مثال کے طور پر دعائے کمیل کو لے لیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے لے لیتے ہیں، دعا کا طریقہ ہی بتا رہے، چلیے وہیں سے لے لیتے ہیں. اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی ربنا انی مثلاً اسکن، تو وہ اس لحاظ سے اگر ہم جائیں تو ربنا اغفر لی ولوالدیہ کی منزل ہے، یا ابھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی وہ جملے کہ ہاں ربنا اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، ربنا اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ربنا اغفر لی ذنبی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتها. یعنی اب یہ جملے جو ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یعنی اس طرح کے جملات جو آپ فرماتے ہیں. یعنی اب ایک طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے میں تاخیر کرے گا، نہیں، اس امید سے مانگو یا سریع الرضا، جلد راضی ہو جائے. میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، تو وہاں پر یہ جملہ بتا رہا ہے یا سریع الرضا، اے جلد، سب سے جلد. ماں باپ
جتنا جلدی راضی ہوتے ہیں نا، اچھا باپ سے زیادہ ماں جلدی راضی ہوتی ہے، اور ماں سے زیادہ رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، وہ 70 گنا جلدی ماں سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ماں کو راضی کرنا کتنا آسان کام ہے بچوں کے لیے، اور خدا کو راضی کرنا اس سے زیادہ آسان کام ہے۔ تو وہاں پر پھر کیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ اب توبہ کس چیز سے کرے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یہ بلائے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بلا آتی ہے، اگر ہمارے گناہ نہ ہو تو پھر کیا ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی ہمارے اوپر، یعنی ہمارے کرتوت، ہمارے کیا ہے، اعمال کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ یہ تنزل البلاء اسی معنی میں ہے۔ یا کیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ہاں پروردگار میرے وہ گناہ بھی معاف کرتے جو میری نیکیوں کو بدل دیتے، تغیر النعم، نیکیوں کو بدل دیتے، یعنی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار یہ میرے وہ گناہ جو زمین سے میری دعا اٹھتی ہے اور عرش تک پہنچنے میں حائل جو گناہ ہے میری دعا کو عرش تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ گناہ میرے معاف کر دے۔ تو پہلے تو اس انداز سے زندگی کا طریقہ سیکھے کہ ہمیں خدا کے بارگاہ میں، اچھا غلطی، پھر ایک طرف ہے جرم، ایک طرف ہے گناہ، یہ کیا ہے، ایک طرف انسان سے مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم جو ہے وہ کیا ہے، سہون نہیں ہوتا، لیکن غلطی سہون ہوتی ہے۔ اسی دعاؤں میں جو جملے ہیں نا، اس میں مختلف جملے کیوں استعمال کیے، ایک ہی تقریباً ہم معنی جملات کیوں آئمہ نے استعمال کیے دعاؤں کے اندر؟ تو اس کی بھی ایک وجوہات یہ ہے کہ نہیں، اس کے معمولی سا فرق ہے، ہم اس کے فرق کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر کیا ہے، دعائے جوشن صغیر، اگر ہم اس طرف جائیں تو پھر بہرحال ماہ رمضان یہ تو پھر دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فرید احمد خورشیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا بارگاہ رسالت معاملہ کو لائے عقیدت پیش فرمائیں۔ رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء، تیری کیا بات ہے، تو سراپا کرم اے میرے محترم، ذات نور خدا تیری کیا بات ہے، رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء، تیری کیا بات ہے، رحمت کبریا، کوئی تجھ سا نہیں، میرا ایمان ہے، سارے کونین کی لارب تو جان ہے، کوئی تجھ سا نہیں، میرا ایمان ہے، سارے کونین کی لارب تو جان ہے، کس طرح میں کہوں کیا کہوں کیا ہے تو، کس طرح میں کہوں کیا ہے تو، ذات نور خدا تیری کیا بات ہے، رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء، تیری کیا بات ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام،
یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے دعا اور مناجات کا موضوع ہے، اور بہت اہم موضوع ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرے، خاص کر اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، جس میں قبولیت کی منزل جو ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال قبول ہوتے ہیں، اعمال کی قبولیت باقی مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں، لہٰذا انسان کو دعا مانگنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، مستجاب کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ایسے میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ناظرین اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ نے فرمایا کہ دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، جبکہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم نہ جانے ہم بیت اللہ تک پہنچ گئے، روضہ رسول تک پہنچ گئے، اور لیکن یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جو سوال آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک ابتدائیہ جو ہے وہ ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسانی دعا ہے اس کو قبول کرنے میں اللہ رب العالمین کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک کی راتوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نادا مناد من السماء، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز دینے والا، جسے عربی میں منادی کہتے ہیں، وہ روزانہ ہر رات آغاز شب سے اختتام شب تک یہ آواز لگاتا ہے کہ حل من سائل فاجیب۔ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں اور اس کو جواب دوں۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ منادی یہ کہتا ہے کہ حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی ایسا بیمار یا کسی دکھ درد کا شکار کہ میں اس کے دکھ درد کو دور کروں اور اس کو بیماری سے شفا دوں۔ اور تیسری آواز وہ یہ لگاتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اب اللہ رب العالمین کی جو مغفرت کی کیفیت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ ایک اور روایت میں آیا کہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، کہ آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، تو اور جب میرے پاس تم آؤ معافی مانگنے کے لیے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بلا شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پہلے بھی بات ہوئی کہ دعا مانگنے کے دوران انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی 20ویں پارے کی، اس میں رب العالمین فرما رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب جب وہ اسے پکارے۔ تو دعا کی جو کیفیت ہے وہ بے قراری کی ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو ہم یعنی کہ ٹائم کی ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بربادی کے لیے اور بنی اسرائیل کی اس سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، آپ نے فرعون کو بہت کچھ دے دیا، اور آرائش و زیبائش، مال و دولت، اقتدار، تو وہ تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف کام میں ہے، تو اس کی بربادی کی دعا مانگی تھی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا، امپلیمنٹیشن ہوا،
تو جو ٹائم کی آپ شرط لگاتے ہیں، اور اس میں مزید بات یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول اور شرائط مقرر کر دی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جس کا ذکر پہلے ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک صحابی آپ کی موجودگی میں اللہ رب العالمین سے جب دعا مانگنے کا آغاز کر رہے تھے تو ان الفاظ میں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ جب یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے ان ناموں سے اس سے دعا مانگی کہ رب العالمین اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد رب کی حمد و ثنا کے بعد دوسرا مرحلہ ہے درود کا، یعنی وہ دعا جو بغیر درود کے ہوگی وہ معلق رہے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ درود کی جو اہمیت ہے دعا کے اندر اس قدر ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب میں جب اللہ سے دعا مانگوں تو کتنا پیریڈ، کتنا وقت اس دعا کا میں آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھنے میں صرف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر آپ چاہو۔ اس نے کہا میں ایسا کروں گا کہ ایک حصہ حمد و ثنا کا، ایک حصہ آپ پر درود کا، اور ایک حصہ جو میری دعائیں ہیں وہ میں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا پھر میں آدھا حصہ درود کا کروں گا اور باقی آدھے حصے میں یہ دونوں باتیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ درود پڑھو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا میں سارا پیریڈ، سارا جو وقت ہے دعا کا کچھ نہیں مانگوں گا، آپ کے لیے آپ پر درود پڑھوں گا۔ اب یہ جو درود ہے یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سارا وقت میری ذات گرامی پر درود پڑھنے میں صرف کرو گے تو اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بہت کمی ہے، اور مفتی عابد صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا تھا، خلوص۔ رب العالمین فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، کہ ہمارے دل اور دماغ میں خلوص کا ہونا، اخلاص نیت کا ہونا اور اخلاص ارادہ کا ہونا، یہ دعا کی جو شرائط ہے اس میں ایک بنیادی شرط ہے۔ اب ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، حواس خمسہ، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب پر حاوی جو چیز ہے وہ ارادہ اور نیت ہے، جس سے ایک ہمت ملتی ہے اور اس سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اس اخلاص نیت کے ساتھ جس چیز کا 95% لوگ اہتمام نہیں کرتے وہ رزق حلال ہے۔ یعنی دعا تو ہم مانگ رہے ہیں، کیا ہماری جو خوراک ہے وہ حلال کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور وہ سفر جو دنیا کا مقدس ترین سفر ہے، سفر حج جسے ہم کہتے ہیں، سفر عمرہ، اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ ایک آدمی احرام باندھتا ہے اور روانہ ہوتا ہے حج کے سفر پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد لبیک پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ لبیک پکارتے ہوئے جا رہا ہے سفر حج پہ، اور اس کا ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے بالکل اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اب اس موقع پر جس نے رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا اسے آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، اللہ اکبر، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، ولا سعدیک،
حالانکہ وہ رب کا مہمان ہے، ضیف الرحمان ہے وہ، تو فرمایا تجھے خوش آمدید بھی نہیں ہے۔ اللہ وجہ کیا بتائی؟ مطعموں کا حرام و ملبسوں کا حرام، اللہ اکبر، کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ حرام کی ہے، آپ کا جو لباس ہے یہ ناجائز پیسے کا ہے، اللہ آپ کا جو سفر کا خرچ ہے یہ ناجائز پیسے کا ہے۔ اللہ اور کیونکہ یہ جو زادرہ ہے اس کے متعلق ارشاد ہے رب العالمین کا وَتَزَوَّدُوا، زادرہ لازمی اختیار کرو، لیکن اصل زادرہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادُ التَّقْوَى، تقویٰ، تقوی، یعنی جب تقوی ہے ہی نہیں ہے، ہم نے حلال کا اہتمام ہی نہیں کیا، تو ہم پھر اس میں کیوں یہ سوچتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا بات، یعنی غلطی تو ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر غور کریں، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کیا بات، کیا بات، پھر خشوع اور خضوع کا ہونا، عاجزی کا ہونا، بے شک، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پر ہیں؟ مچھلی کی، پانی کی گہرائی میں۔ یعنی مچھلی نے جب آپ کے جسد مبارک کو نگلا تو وہ بالکل زمین کے نیچے چلی گئی۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، سمندر کا اندھیرا بھی ہے، بادلوں کا اندھیرا بھی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، اور کوئی یعنی آواز ہی سننے والا نہیں ہے۔ تو اس گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ایک اندھیرا نہیں فرمایا ظلمات، طے بطے اندھیرے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، شاید مجھ سے بھول ہو گئی۔ تو اب جو مچھلی آپ کو جیل خانہ بن کر لے گئی تھی، اسے کہا کہ اب کشتی بن کر واپس لے آؤ، کیا کہیں، واہ واہ، اور اس مچھلی نے آپ کو کشتی بن کر ساحل پہ اتار دیا۔ کیا بات، ساحل دریا ہے یا ساحل سمندر، وہاں اللہ نے آپ کی جسمانی توانائی کا بھی انتظام کیا۔ واہ، تو وہاں ایک سبق ہمیں دیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام خلوص کے ساتھ اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اللہ، حالانکہ وہ مقدس ہستی ہیں، پاک باز ہستی ہیں، واہ واہ، وقت کے پیغمبر ہیں۔ واہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر نے اتنی بڑی عاجزی کا اظہار کیا، کیا کہیں، واہ تو واہ، کیا ہماری دعاؤں میں ایسی عاجزی ہے؟ سبحان اللہ، اگر یہ آ جائے تو بقول علامہ اقبال، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے۔ اور جس طرح یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بہترین بات کی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان اپنی طرف سے وہ رکاوٹیں خود پیدا کر رہا ہے۔ جیسے قبلہ نے بھی دعا فرمائی، وہ دعائے کمیل کے وہ جملے کی پروردگارہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے میری دعا تجھ تک نہیں پہنچتی، یعنی میری آواز اگر خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی تو اس میں میرا اپنا قصور ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی دیواریں کھڑی کر دی، تو وہ دیواریں جو ہیں وہ میں نے خود ہٹانی ہے، اس لیے کہ میرے گناہ ہیں وہ۔ تو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی کہ قرآن مجید میں جس طرح وہ آیت کے اندر کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ مضطرب کی دعا واقعاً کی اضطرابی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً اس کی دعا قبول۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے، بعض روایت کے اندر ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر مصلحت الہی ہے، اور ساتھ ہی یہ تمام مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان نے وہ جو خوراک کھائی ہے وہ اس میں حلال نہ ہو، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ انسان کو کس طرح اعمال انجام دینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائے، تو کچھ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹپس بتائیں،
تو ٹپس تو ماشاءاللہ قبلہ نے بہت بہترین انداز بتایا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ ساری بتا دی۔ اب بتائیں کہ کس طرح ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، وہ ٹپس کیا ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ تمام اعمال انجام دیں تاکہ ہماری دعائیں مستجابت کس منزل پر پہنچ جائیں۔ رحیم، قبولیت دعا کے لیے اپنی دعاؤں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کے بعد جس چیز سے ابتدا کی جائے وہ توبہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جس طرح حرام غذا کا کھا جانا یا اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو قبولیت میں رکاوٹ ہیں، اگر ان گناہوں سے توبہ کر لی جائے اور اللہ غفور الرحیم ان گناہوں کو معاف کر دے، وہ اسباب ختم ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے قبولیت نہیں ہو رہی تو پھر بلا شبہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ دعا کرتے ہیں ہم رمضان المبارک میں تو بالخصوص دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ لوگوں کی بددعائیں نہ لیں۔ یہ ایک شرعی نقطہ نظر بھی ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ بھی ہے ہمارا۔ ہم 100 لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے پھر آ کر اپنے لیے خیر و بلائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کے والدین اس کے لیے جو ہے نا دعائیں ضرر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مقام تک، اس حال تک پہنچایا، یہ تو کبھی سیر نہ ہو، تو پھر وہ شخص کیسے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ متمنی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء مبارک سے متعلق فرمان ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم شریف کو رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک کو رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر بھی یہی معاملہ فرمایا، تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اب یہ دعا کس کی ہے اور پھر اس پر آمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے حال میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کر وہ اپنے آپ کو مستحق جنت نہ بنا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اور جس نے جو ہے وہ تیسری چیز درود شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر وہ درود نہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت۔ اب آپ دیکھیے والدین کو ناراض کر کے، یہ تو ہمارے یہاں عام سی بات ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ لوگ عیدین پر بھی، یعنی قطع رحمی جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ عیدین پر اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھتے۔ قطع رحمی ایک ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح، حقوق العباد کے حوالے سے اپنے معاملات کی درستگی اور بالخصوص توبہ، اور توبہ سے مراد توبہ نصوحہ ہے۔ وہ توبہ نہیں کہ بس ہاتھ اٹھا دیے، دل اور دماغ پھر انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے نکلوں گا تو پھر وہ سارے حساب کتاب میں برابر کر دوں گا، اس طرح کا توبہ نہ ہو۔ توبہ جب بھی کرے بندہ اللہ کے حضور توبہ تو نصوحہ ہونی چاہیے، سچی توبہ، اور وہ توبہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جو واپسی نہیں لوٹ سکتا، اس کا ارادہ اس گناہ سے دور ہونے کا اس قدر مضبوط ہو کہ واپسی جانے کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ اگرچہ پھر کبھی اس سے گناہ ہو، اللہ غفور رحیم ہے، وہ توبہ کرے گا معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ارادہ اس قدر پختہ ہونا چاہیے۔ اگر توبہ نہیں ہے، اگر وہ اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگتا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، رزق حلال نہیں ہے، اللہ کا مطیع و فرمان بردار نہیں ہے، تو پھر دعائیں قبولیت کے شرف کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جہاں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ میں ہیں، تو حقوق العباد میں صدقہ و خیرات کی طرف تو رجحان زیادہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کی طرف نہیں ہوتا، عفو و درگزر کی طرف نہیں ہوتا، معاملات میں بہتری کی طرف نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال میں اخلاص کے بجائے نمود و نمائش زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور ریاکاری بھی ایک ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ تو اللہ کی نافرمانی اور ایسے اسباب کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر ضرور اس کا رب اس کی دعاؤں کو سنتا ہے کہ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ قبول فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ ظاہر ہے وہ تو تقابل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، وہ فلاں صاحب دعائیں نہیں مانگتے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم پہ کرم ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہم بھی دیکھیں یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ جس کے لیے کوشش کرتے ہیں اسے پا لیتے ہیں، یہ قانون ہے خدا کا، لیسا للانسان الا ما سعی، مگر یہ کہ جس کی وہ تک و دو کرے گا، کوشش کرے گا، تمنا کرے گا، اس کے لیے اسباب مہیا کرے گا، وہ چیز خدا اس کو دے دے گا۔ دیر سویر
جلدی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر کئی پہلو بنتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے اور معاشرتی سوال ہے، چونکہ ہر آدمی کے ذہن میں اس قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اچھا اس کی کیوں دعا قبول ہو رہی ہے. یہ تو ہر گھر کے اور کم از کم خواتین کے حصے میں تو بہت زیادہ ہے کہ بھئی ساری آفتیں ہمارے گھر پر نازل ہوتی ہیں اور ساری برکتیں پڑوس کے گھر پر نازل ہوتی ہیں. تو یہ تو خیر بہت زیادہ عام گفتگو میں رہتا ہے. اصل بات کیا ہے، اس کے کئی پہلوات ہیں میرے حساب سے، جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ بزرگان نے بیان فرما دیا ہے کہ دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ دعا یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ہٹا کے دیکھیں تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. اب یہ پہلو جب آپ سامنے لے آئیں گے تو پھر یہ کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے. اچھا اب اس کا تبدل ہو جاتا ہے. آپ نے دعا مانگی، مثال کے طور پہ اب ہم آج کل کے معاشرے کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو بات ہو گئی کہ جی آپ نے BMW کی دعا مانگی، مرسیڈیز مل گئی آپ کو. تو اب دعا یہ آپ بہت آسانی سے سمجھ لیں گے، اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں نے کیا ہے اولاد مانگی، تو اب اس میں بیٹا ملا بیٹی ملی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بیٹی ملی، اب مثال کے طور پہ میں یہاں پر تھوڑا سا اور آسان کر دوں سب کے لیے، جو بہت آسان ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اچھا ہر باپ اولاد مانگتا ہے، میرے رسول نے بھی اولاد مانگی ہوگی، ٹھیک ہے. 2 بیٹے بھی مل گئے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، یعنی حضرت قاسم جو مکے کی زندگی میں بالکل پہلے ہے نا، اب وہ واقعات آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ گفتگو میں. دوسرا حضرت ماریہ قبطیہ یعنی جو کنیز تھیں، ان سے ملے، ٹھیک ہے نا، ابراہیم. دونوں کو خداوند عالم نے اپنے پاس بلا لیا، میرے رسول کا بیٹا نہیں. اور ایسی صورت کے اندر اب دعا تو بیٹے کی ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں ابھی سمجھانے کے لیے. رسول اللہ نے بیٹی دے دی، تبدل ہو گیا، بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی. اچھا بیٹی کیسی دی؟ اب بیٹے انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں، ابھی ماشاءاللہ سارے انبیاء کی تاریخ پر ایک کافی اچھا سیر حاصل گفتگو ہوئی، کم از کم کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں سامنے آئیں. آپ کسی نبی کا بیٹا، یقیناً نبیوں کے بیٹے نبی ہے، ایسا ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہے، بہت زیادہ ایک سلسلہ ہے، پورا ایک تسلسل ہے، نبی کے بعد نبی آ رہا ہے. لیکن جو دین کی آبیاری کے لیے، جس کے لیے رسول خدا سے خدا نہیں کہا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم رب کو راضی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں کہا ابھی علامہ فرید صاحب نے وہ واقعہ کہ تم اگر صرف مجھ پر ہی درود پڑھتے رہو، مسلسل کوئی دعا نہ مانگو، اور وہ درود کا حصہ بڑھاتے چلے جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ وہ تمہارے دل کو جان رہا ہے، تم نے اس کے دل کی بات زبان پہ لے آئے. تمہاری طاقت درود تک تھی، تم نے اس کو وہ ہدیہ کر دیا. جو سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز رب تعالیٰ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ حبیب کائنات کا ذکر ہے. نہایت ممنون مشکور آپ علماء کرام کا، نعت خواں حضرات کا نہایت ممنون مشکور. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.